یہ 20واں سوال یہ ہے، حفظ الامان تھانوی کی ایمان عبارت پر ہے کہ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زید، عمر، بکر، حتیٰ کہ مجنون، حتیٰ کہ جانوروں کے برابر ہے؟ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے یا تمہارے کسی بزرگ تھانوی نے حفظ الایمان میں یہ لکھا ہے؟ جواب سنیں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ حفظ ایمان میں حضرت نے 3 مسئلے لکھے ہیں۔ نمبر 1، قبر پر سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ نمبر 2، قبر کا طواف حرام ہے۔ نمبر 3، حضور پاک کو عالم الغیب کہنا حرام اور ناجائز ہے۔ اب عالم الغیب کہنا کیوں ناجائز ہے؟ فرمایا غیب اسے کہتے ہیں کہ مالم یقم علیہ دلیل ولم یکن الی درکہ وسیلۃ و دلیل، کہ سبیل، غیب اسے کہتے ہیں کہ جس پر کوئی دلیل نہ ہو اور اس تک پہنچنے کی کوئی صورت نہ ہو۔ جب آگ اس تک پہنچ گئے اب وہ غیب نہ رہا بلکہ وہ حاضر ہو گیا، وہ تو شاہد ہو گیا، مشہود ہو گیا، وہ تھوڑا غیب رہا۔ غیب اسے کہتے ہیں اللہ کی ذات کے علوم جس تک بندہ نہیں پہنچ سکتا، بندہ نہیں جا سکتا، وہ سارے غیب ہیں۔ اس لیے اللہ کی ذات عالم الغیب ہے کہ ان کے ایسے علوم ہیں جن تک وہ بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ لفظ اللہ کے نبی پر آپ استعمال نہ کریں کہ حضور عالم الغیب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم غیب یہ خاص خداوندی ہے، جب نبی پر استعمال کرو گے تو شرک کا شبہ ہو جائے گا، اس لیے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو شرک نہیں فرمایا، شرک کا شبہ فرمایا۔ یہ شرک نہیں کہا، شرک کا شبہ کیوں فرمایا؟ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ تم تعویل کرتے ہو کہ ہمارے ہاں عالم الغیب کا معنی یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کا بندے کو پتہ نہیں، عام کو، لیکن حضور کو پتہ ہے، لہذا حضور عالم الغیب ہے۔ کوئی بندہ علم الغیب کہے ہم فوراً فتویٰ شرک کا لگاتے ہیں نا، اور تھانوی کیا فرما رہے ہیں؟ شبہ شرک ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں اکابر سے بڑھ کے فتوے نہ ٹھونکو، جتنی بات اکابر فرماتے ہیں اتنی بات کہو، اسے آگے نہ نکلو۔ مجھے پرسوں ایک ساتھی نے پشاور سے فون کیا، 2-4 فقہ کی عبارتیں اس نے بڑی، فلاں فلاں نے لکھا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور علم الغیب کا قائل و مشرک ہے، اور علامہ محدث کشمیری فرماتے ہیں بریلوی مشرک نہیں ہے، تو پھر علامہ کی عبارتوں ان کے خلاف ہو گئی۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے 4 فقہ کی زبانی عبارتیں پڑھ دی ہیں نا، یہ مجھ سے متاثر ہوگا کہ بہت بڑا مولوی ہے، اس کو بڑے حوالے آتے ہیں۔ میں نے کہا بھی علم الغیب کا عقیدہ تو شرک ہے، لیکن حضرت تھانوی ان کو مشرک کیوں، حضرت کشمیری مشرک کیوں نہیں کہہ رہے؟ حضرت کشمیری کا ذہن یہ ہوگا کہ جس علم الغیب کا اعتقاد شرک ہے اس علم الغیب کی یہ قائل نہیں ہے، اس لیے نہیں کہتے ہوں گے۔ اس لیے علامہ کشمیری کی عبارت فقہا کے خلاف نہیں ہے۔ بہت جلدی عبارتیں لڑایا نہ کرو، تطبیق کی صورت پیدا کیا کرو۔ اب حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس میں علم الغیب اگر نبی پر ثابت کریں گے تو پھر شرک کا شبہ ہے، اور فرماتے ہیں یہ نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ آپ کہتے ہیں ہم حضور کو عالم الغیب اس تعویل اور اس معنی سے کہتے ہیں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہیں اور عام آدمی کو معلوم نہیں۔ پھر میں اگر یہ تعویل کر کے حضور کو عالم الغیب کہنا ہے تو یہ تعویل کر کے کوئی بندہ کہہ دے گا میرا باپ میرا خالق ہے۔ کیوں؟ میرے یہاں خالق کا معنی یہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں پیدا ہوں، باپ کو، لہٰذا میں خالق ہوں۔ میرے یہاں خالق کا معنی یہ ہے، تعویل کر لی۔ ایک بندہ کہے گا میں جس فیکٹری میں کام کرتا ہوں نا، فیکٹری کا مالک میرا رازق ہے۔ کیوں؟ میرے یہاں رازق کا معنی جو کام لے اور تنخواہ دے، لہٰذا وہ رازق ہے۔ یہ تعویل کر کے اب عالم الغیب حضور کے لیے ثابت کریں گے تو تعویل کر کے اللہ کی ساری صفات ہی مخلوق پر چسپاں ہو جائے گی، پھر اللہ کا کمال کیا رہ جائے گا؟ بتاؤ، بات سمجھ آ گئی؟ نمبر 2 فرمایا دوسری بات، تھانوی کی کتنی دقیق بات فرمائی۔ فرمایا دوسری بات، اگر جس تعویل سے تم اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہتے ہو، اسی تعویل سے ایک بندہ کہے گا اللہ عالم الغیب ہی نہیں ہے، وہ اللہ سے نفی کر دے گا۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے میرے یہاں عالم الغیب اسے کہتے ہیں کہ جس کو بہت ساری ایسی باتوں کا پتہ ہو جس کا دوسروں کو پتہ نہ ہو، لیکن عالم الغیب کا معنی یہ نہیں ہے سب کو پتہ ہو، لہذا میں اللہ کا عالم الغیب نہیں کہتا کیونکہ اس کو سب کا پتہ ہے۔ پھر کیا کرو گے؟ تعویل سے اگر حضور کے لیے ثابت ہو رہا ہے، اللہ سے انکار بھی ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی دلیل؟ بھئی نہیں سمجھ آئی پھر میں کہوں؟ جی بولو نا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو جی ہم حضور کو عالم الغیب کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں عالم الغیب کا معنی یہ ہے
کہ ان کے پاس اتنے علوم ہیں جو عام بندے کے پاس نہیں، اس کا معنی یہ نہیں ساری غیب کی چیزیں۔ فرمایا جس تعویل سے تم نے حضور کو عالم الغیب کہا ہے، کوئی بندہ یہی تعویل کرے گا اور کہے گا اللہ عالم الغیب نہیں ہے، حضور عالم الغیب ہے۔ کیوں؟ عالم الغیب کا معنی کیا کیا؟ بہت ساری چیزیں غیب کی جس کا پتہ ہے، اور بندے کو نہیں، اللہ کو بہت ساری کا نہیں، سب کا پتہ ہے۔ وہ کہے گا جی میرے عالم الغیب اصطلاح ہے جس کا معنی یہ ہے حضور عالم الغیب ہیں، اللہ نہیں ہے، چونکہ اللہ اصطلاح کے مطابق عالم الغیب بنتے نہیں ہیں، تو آپ کیا کرو گے؟ یہ تم نے کون سا کمال کیا کہ تعویل کر کے عالم الغیب کہہ دیا۔ آگے تیسری بات سمجھو، یہ میں ان سب پہ خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ تیسری بات فرمایا اگر تم تعویل کر کے عالم الغیب کہتے ہو، میرا سوال یہ ہے آپ نے اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہا، کیوں کہا؟ یا اس وجہ سے جمیع ما کانا و ما یکون، جو علوم تھے اور جو ہوں گے، ہر قسم کے تمام علوم اللہ کے نبی کے پاس ہیں۔ اگر معنی یہ ہے اس پر دلیل پیش کرو، اور اس کی دلیل تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ اور اگر اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے حضور پاک کو بہت ساری ایسی چیزوں کا پتہ ہے جس کا ہمیں نہیں پتہ، ہم اس وجہ سے عالم الغیب کہتے ہیں۔ اگر پہلی وجہ ہے اس کے پر تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، اور اگر دوسری وجہ ہے یہ حضور کا کمال نہیں ہے۔ یہ حضور پاک کا کمال کیوں نہیں ہے؟ ایک بات کا مجھے پتہ ہے جس کا ان کو نہیں پتہ، ایک کا ان کو پتہ ہے جس کا مجھے نہیں پتہ، تو کمال کون سا ہوا؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسی باتوں کو پتہ ہے جس کا ہمیں نہیں پتہ۔ کئی حضور کا کمال کون سا ہے؟ ایک بات کا زید کو پتہ ہے، بکر کو نہیں پتہ، بکر کو پتہ ہے، زید کو نہیں پتہ۔ حتیٰ کہ ایک بات کا ایک پاگل کو پتہ ہوتا ہے اور عقل مند کو پتہ نہیں ہوتا، یہ کون سا کمال ہے؟ اور ایک بات کا جانور کو پتہ ہوتا ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا، یہ کمال کون سا ہے؟ دیکھیں چیونٹی کو پتہ چلتا ہے نا گھی کہاں پڑا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ ہدہد زمین پر وہ پتہ چلتا ہے یا پانی ہے کہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ککڑی کو، مرغی کو پتہ ہے میں نے انڈا کہاں دینا ہے، ہمیں نہیں پتہ اس نے انڈا کہاں دیا ہے، پتہ ہے یا نہیں، تو کیا ہم سے افضل ہوگی؟ فرمایا حضور کا کون سا کمال ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عالم الغیب اللہ کے نبی کو نہ کہو۔ اگر عالم الغیب بایمانہ کہ جمیع ما کان ما یکون کا علم تھا، اس کی تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، اور اگر بایمانہ کہ کچھ ایسی باتیں معلوم جس کا ہمیں نہیں پتہ، یہ حضور کا کمال نہیں ہے۔ یہ علم تو زید کو بھی ہے جو بکر کو نہیں ہے، پاگل کو بھی ہے، عقل مند کو نہیں ہے، جانور کو بھی ہے جو انسان کو نہیں ہے۔ بعضیں ایسی باتیں جو دوسروں کو معلوم نہ ہو، یہ کمال نہیں۔ کمال اسے کہتے ہیں جو اس بندے میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو، کمال اسے کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے میں نے شروع میں کہا تھا کہ کمال علم نبوت ہے یا عمل نبوت ہے؟ کیوں؟ علم نبی کا کمال ہے کہ اس جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ عمل نبوت کمالات میں سے نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ نبی اعمال میں حقیقتاً تو نہیں، حقیقتاً امت سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ تحذیر الناس کی دوسری بات ہے جو قابل اعتراض ہے۔ ایک یہ جو اس پر ہے، دوسری اس کے متعلقہ نہیں ہے، اس لیے میں اس پہ بات نہیں کر رہا۔ شرک فی العلم کیا ہے؟ وہ ان یعتقد الانسان ان غیر اللہ یعلم ما افعل و یعلم ما لا افعل۔ جو کچھ میں کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں، میرا غیر اللہ اس کو جانتا ہے۔ کچھ پہلے پڑھ گیا؟ وہ ان یعتقد ان غیر اللہ یعلم الغیب، غیر اللہ غیب جانتا ہے، یا یعلم ما افعل و یعلم ما لا افعل، جو کچھ کروں گا نہیں کروں گا، یعلم ما ارید و ما لا ارید، میرے ارادے غیر ارادے سب کو وہ جانتا ہے۔ یہ علم غیب ہے مولانا۔ اللہ کے علم میں کسی کو، آپ نے شرح قائد میں پڑھا ہے، علم الغیب علم تفرد به اللہ سبحانہ و تعالی، یہ صرف اللہ کی خصوصیت ہے مولانا، سمجھیے؟ اور جو اللہ جو بتاتا ہے، سمجھے، وہ علم غیب نہیں ہے، وہ اخبار الغیب ہے، اطلاع الغیب ہے، انباء الغیب ہے۔ آپ نے سنا ہے، بزرگوں کو بھی سنا ہے، اپنے کتابوں کو بھی سنا ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھتے ہیں کہ بریلوی علم غیب کلی کے قائل ہیں، رضا خانی، اور ہم لوگ علم غیب کلی کے قائل نہیں ہیں، بلکہ نبی کے لیے علم غیب جزئی کے قائل ہیں۔ کس کے قائل ہیں؟ جزئی۔ تو مانا بریلوی کلی مشرک ہے اور آپ جزئی مشرک ہیں۔ آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اور قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، یہ سالب کلیہ ہے، اور سالب کلیہ کی نقیض کیا آتی ہے؟ موجب جزئی، اور آپ خود کہہ رہے ہیں نبی جزئی علم غیب جانتا ہے۔
سمجھتا ہے؟ میں شراب پیتا ہوں لیکن میں شرابی نہیں ہوں، میں چوری کرتا ہوں لیکن میں چور نہیں ہوں، میں قتل کرتا ہوں لیکن میں ڈاکو نہیں ہوں، سمجھ رہی میں کہ منہ اپنا کالا کیا لیکن میں کالا نہیں ہوں۔ تو تم اپنے منہ تو کالا کر چکے ہو نا۔ آخر میری فریاد آپ کو سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ جو ہماری کتابیں بھی بھری ہوئی ہے لکھتے ہیں کہ نبی کے لیے ہم علم غیب کلی کے قائل نہیں بلکہ کیا ہے؟ جزئی علم غیب۔ تو موجب جزیہ تو ادھر سے یہ کہ سالب کلیہ، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، یہ اس میں سالب جزیہ کا سور کون سا ہے؟ یہ تو سالب کلیہ ہے۔ اور سالب کلیہ جب تو سالب کلیہ کو تم موجب جزیہ سے توڑ رہے ہو۔ اس لیے میں نے وفاق میں ایک دفعہ یہ مذاق میں مشکات میں یہ سوال دیا تھا، سمجھے؟ پھر میں یہاں ترجمہ پڑھا رہا تھا تو جس نے پرچے چیک کیے تھے، پرچے تو بنائے ہم نے لیکن جب پرچے چیک کر کے وہ آئے یہاں سبق میں میرا بیٹھا ہوا، کہنے لگے مولانا اس دفعہ ایک ظالم نے پتہ نہیں ممتحن نے ایسا اشکال بنایا، خدا کی قسم میں نے مشکات کے پرچے چیک کیے کسی ایک نے بھی جواب نہیں لکھا، اس ظالم نے کیسے لوگوں کا دماغ گھمایا ہے۔ اور واقعی کہتے ہیں کہ مجھے خود تشویش ہو گئی ہے، ہماری کتابوں میں اس طرح لکھا ہوا۔ میں نے کہا یار گھبراؤ نہیں، وہ ظالم میں ہوں۔ سمجھ رہی میں نے کہا گھبراؤ نہیں، وہ ظالم میں ہوں۔ اس لیے آپ کو معلوم ہونی چاہیے نہ نبی کے لیے علم غیب جزئی کے قائل ہے نہ کلی کے قائل ہے، وہ اس کو کہتے اطلاع الغیب، اخبار الغیب، انباء الغیب، علم غیب اضافی، علم غیب لہوکی، اس کے 5 نام ہیں۔ وہ علم غیب نہیں ہے، علم غیب کی تعریف اس پر صادق ہی نہیں آتی۔ یہ تسامح ہوا، میں نے بڑے مولویوں کو بھی اس پہ کبھی کبھی ٹوکا ہے کہ اللہ کے بندے کس چینل سے گفتگو کر رہے ہو، سمجھے؟ اس لیے مفتی احمد یار خان نے خوب پکڑا، پھر بہت اچھی طریقے سے دیوبندیوں کی کھینچائی کی۔ اس نے کہا پتہ نہیں کون سے اسٹیشن سے گفتگو فرما رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ یہود نے کہا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کسی بشر پر اللہ نے کوئی کتاب بھی نہیں اتاری، یہ سالب کلیہ ہے۔ اس سالب کلیہ کو اللہ نے خود موجب جزیہ سے توڑا، فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ، قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدون وتخفون کثیرا۔ بتاؤ موسیٰ بشر تھا یا نہیں تھا، بتاؤ موسیٰ تورات لے کر آئے تھے یا نہیں آئے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا موجب جزیہ کے قائل ہو کہ ایک فرد کو آسمانی کتاب مل گئی، وہ بشر تھے۔ یہ موجب جزیہ تمہارا اور ادھر سے تمہارا بکواس ما انزل اللہ علی بشر من شیء، وہ سالب کلیہ۔ ظالم کے بچے تم اپنے منہ خود کالا کرتے ہو۔ آپ لوگوں نے اس سے پہلے قرآن دیکھا یا آج پہلی مرتبہ ہاتھ میں پکڑا؟ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ تو عرض کر رہا ہوں کہ شرک فی العلم، شرک فی العلم یہ ان یعتقد ان غیر اللہ یعلم کل شیء، غیر اللہ ہر چیز علم غیب رکھتا ہے، یعلم الغیب۔ آیا سمجھ میں؟ اور یہ اس علم، جس علم کی ہم نفی کر رہے ہیں، علم غیب کی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وہ علم الیقین بھی ہے، وہ عین الیقین بھی ہے، وہ حق الیقین بھی ہے، تینوں صورت اس میں داخل ہیں۔ سمجھتے ہیں؟ ہمارے اکابرین میں سے ایک بہت ہی بڑے آدمی کے ساتھ مناظرہ ہوا، حضرت اقدس پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو ہمارا بزرگ غصہ ہو گیا، کہتے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ تو پیر مہر علی کہتے ہیں کہ ہم مشرک ہے، بریلوی مشرک ہے اور آپ لوگ موحد علم غیب، بتاؤ علم الغیب اس مضاف سے کون سا علم مراد ہے؟ الاضافۃ الحاصلۃ بین العالم و بین المعلوم اور الحاضر عند المدرک قبول النفس لتلک الصورہ، کون سا معنی؟ صفت یتجلی بہ المذکور لمن قامت ہی بہ، یا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ یعنی العلم، وہ دوسرے ایک اور بھی ہے
صفت یتجلی بها المذکور، ہاں یہ صفت توجب تمجیزا بحیث لا یحتمل النقیض، کون سا معنی مراد ہے؟ بزرگ کہتے ہیں لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہتے ہیں اللہ کے بندے بتاؤ کس میں میرا اور آپ کا جھگڑا ہے؟ علم کے تو تقریباً 15-16 معنی آتے ہیں، تو کس میں جھگڑا ہے ہمارا؟ اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دی علم الیقین ہے، بولو علم الیقین، سمجھ شریف میں یقین، علم الیقین، اس میں عین الیقین، حق الیقین بطری کا اولا ہی داخل ہے۔ اللہ کے لیے کچھ پڑھا نہیں پڑھا، اور دوسرے الفاظ میں کہو صفت توجب تمجیزا بحیث لا یحتمل النقیض، جو وہی معنی مراد ہے۔ کبھی اگر اللہ موقع دے دے کسی سے آپ کا جھگڑا ہو تو آپ کو معلوم تو ہونا چاہیے کہ کس میں یہ 15-16 معنوں میں سے علم کے کس معنی میں جھگڑا ہے ہمارے دشمن کے ساتھ۔ اللہ کبھی موقع اگر دے دے آپ کو، ورنہ اللہ آپ کے دشمن کو بھی بچائے، سمجھے بھائی جان، اللہ آپ کے دشمن کو بھی بچائے۔ ایسے موقع پر تو ہم غریبوں کو یہ لوگ بھیج دیتے ہیں آپ کے، سمجھے بھائی جان، بڑے بڑے اکابرین ہم غریبوں کو آگے کر لیتے ہیں۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اگر اللہ آپ کو توفیق دے دے تو اچھی بات ہے۔ یہ شرک فلم، لیکن خیال کر لینا ایک احکام شریعہ کا علم ہے، وما هو علی الغیب بضنین، نبی بخیل نہیں، ہر چیز آپ کو احکام شریعہ بتائے گا، سمجھ رہی؟ اور دوسرے تکوینیات کا علوم ہے، وہ اس سے کوئی نبوت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہی بتا دے آپ بتا دے، لیکن یہ ہے کہ علم نبوت میں وہ چیز داخل نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو احکام شریعہ کا علم تھا، تکوینیت کا علم حضرت خضر علیہ السلام، سمجھے؟ اور نبی احکام شریعہ کو بتاتا ہے، اور ہر چیز بتانے کے نہیں ہوتا۔ کیا کہتا ہے قرآن، ذرا سن لو، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بہت سی چیزیں تم چھپاتے، میرا نبی یبینوں کو بیان کرتا ہے، ویعفو عن کثیر، بہت سی چیزوں کو نبی چھوڑ دیتا ہے، یترک کثیرا، بہت سی چیزیں بیان نہیں کرتا، ان کو ظاہر بھی نہیں کرتا۔ ہر چیز بیان کرنے کی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ 2 علم معلوم ہیں، ایک علم کو ہم نے پھیلایا لوگوں میں، اگر دوسرے کو میں بتا دوں تو میرے حلق کو یہاں سے کاٹا جائے گا۔ ہم ڈرتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا کہ دوسری قسم اگر ہر چیز بتانے کی نہیں ہوتی۔ جنیدہ پتریا، ہر چیز کا ہر وقت مکمل کامل علم وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ دنیا میں کتنے ریت کے ذرے ہیں کوئی مخلوق نہیں جانتی، اللہ جانتا ہے۔ پانی کے کتنے قطرے ہیں کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ درختوں کے کتنے پتے ہیں کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، قرآن کہتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، وہ فقط اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ ہمیں تو اپنے جسم پہ اگنے والے بالوں کی تعداد ہی نہیں معلوم، ہم کیا دنیا کی غیب کی خبریں جانیں گے؟ جی نہیں، غیب کی خبر، غیب کا علم، غیب کے ہاں اللہ چاہے انبیاء کو غیب کی خبر دے دے، غیب کا علم اللہ کے ہاتھ میں۔ اہل حق، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے، اللہ نبی پر غیب کی خبر کھولتا ہے، اللہ نبی پر غیب کو وحی میں اتار دیتا ہے، اللہ نبی و پاک کو غیب کی خبر بطور وحی و الہام دے دے، اسی طرح غیب کا اظہار کر دے، لیکن غیب کا علم صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، قرآن کریم میں جو پیغمبروں کی ذات کے لیے غیب کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ علم میں نہیں ہے۔ الحمد کی الف سے والناس کی سین تک 114 صورتوں میں کسی ایک صورت کی کسی ایک آیت میں کسی ایک پارے کے کسی رکوع میں قرآن کی 7 منازل میں کسی ایک منزل میں علم غیب پیغمبر کی ذات کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ ہاں غیب کی خبر استعمال ہوئی ہے، غیب کا اظہار استعمال ہوا ہے۔ اظہار اور چیز ہوتا ہے، علم اور چیز ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں یہ پنکھا ہے تو یہ پنکھے کا مسئلہ آپ پر ظاہر تو ہو گیا، لیکن یہ پنکھا بنتا کیسے ہے وہ علم ہوتا ہے۔ تو جو غیب کے معاملات ہیں اس کا جتنا رب نے چاہا خبر دے دی، جنت بتایا، دوزخ بتایا، سب کچھ، لیکن علم غیب کی طاقتیں، علم غیب کی کنجی، علم غیب کی معاملات اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے۔ علم غیب کے معاملات میں آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ علم غیب اللہ کسی کو دے دے۔ الغیب محدود فی علم اللہ تعالی اذا انتقل غیر منہ فہو لیس الغیب۔
فرمایا غیب وہ چیز ہے جو اللہ کی قدرت میں ہے. اللہ کسی کو منتقل فرما دے اسے علم غیب نہیں کہتے, اسے غیب کی خبر کہتے ہیں. اور غیب کی خبر رکھنے والا عالم الغیب نہیں ہوتا, عالم الغیب فقط اللہ. کیوں؟ قرآن کریم نے نبی پاک کے لیے غیب کی خبر کا لفظ بولا, غیب کی اظہار کا لفظ بولا, لیکن جب علم کی باری آئی تو خود قرآن کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. فرمایا علم غیب اس کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں, علم غیب کسی اور کے پاس نہیں. علم کے معنی وَمَا تَسْقُطُ, خود قرآن کریم نے ہم بتایا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. فرمایا زمین میں کیا ہے, کیا اگنا ہے, کیا معدنیات ہیں, کیا دھاتیں ہیں, کیا معاملہ ہے, کہاں پانی ہے, کہاں پیٹرول ہے, کہاں سونا ہے, کہاں چاندی ہے, کہاں تانبا ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے, کس کی زندگی ہے, کس کی موت ہے, کس کی قبر ہے, کس کا مکان ہے, وہ اللہ کے علم میں. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. وہ خشکی کا معاملہ, وہ تری کا معاملہ, وہ تمام علوم اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, پتہ بعد میں گرتا ہے, اللہ کو علم پہلے ہوتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا علم ہے. تو اسی لیے علم غیب کی کجیاں, علم غیب کی چابیاں, معاملات سارے اللہ کے ہاتھ میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اعلان اللہ نے حضور پاک کی زبان سے قرآن کریم میں فرمایا لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء. حضور پاک اعلان فرما رہے ہیں, اللہ رب العزت نے حضور کی زبان سے اعلان قرآن کریم میں فرمایا لو کنت اعلم الغیب, اگر میں بھی علوم غیب کا حامل ہوتا, علم غیب اللہ والا میرے پاس آ جاتا, لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء, تو سب چیزیں اکٹھی کر کے میں تمہیں دیتا ہوں اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ آتی. رسول اللہ کو تکالیف نہیں آئی, دین کے لیے رسول اللہ کا خون نہیں لگا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں نہیں ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار کا معاملہ نہیں ہے, اللہ کے رسول کے دندان شہید نہیں ہوئے, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی نہیں ہوئے, رسول اللہ کو غم کی خبریں نہیں ملی. تو فرمایا یہ تو مجھے کچھ بھی نہ ہوتا اگر علم غیب کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوتی. تو اسی طرح یہ چیز بھی اللہ رب العزت کے کنٹرول میں, اللہ کے ہاتھ میں.